بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علماء کرام کی اس کہکشاں میں علمی کمال کی وجہ سے نہیں، ایک تنظیمی عہدے کی وجہ سے کھڑا کیا گیا ہوں۔ چنانچہ میں بغیر کسی تمہید کے کچھ تنظیمی امور کے حوالے سے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام بہت سے علاقوں میں علماء نظامیہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، باہمی رابطہ رکھتے ہیں، اور جو مجلس کا منشور مقصود ہے فضلاء کو منظم رکھنا، اس حوالے سے ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ مگر کئی علاقوں میں فضلاء جھنجھوڑنے کے باوجود بھی توجہ نہیں فرماتے۔ چنانچہ میں سب سے پہلی گزارش یہ کروں گا تمام علماء نظامیہ کی خدمت میں، اگر آپ کے علاقے میں باڈی موجود ہے تو اسے فعال کیجئے، اور موجود نہیں تو اسے قائم کیجئے۔ میں اس حوالے سے بطور مثال حضرت استاذ القراء علیہ الرحمہ کی ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کا یہ معمول تھا، جامعہ کے محتمم حضرت جانشین مفتی اعظم پاکستان سے لے کے ایک ادنا شاگرد تک سب کی خبرگیری بھی فرماتے تھے اور سب کی خیرخواہی بھی فرماتے تھے۔ اس کی گواہی صبح و شام ہمیں احباب عنایت فرماتے رہتے ہیں، جو ملتا ہے کہتا ہے استاد صاحب میں نے فون کر دے سی، حال احوال پوچھتے سی۔ حتیٰ کہ جنازے پہ ایک دوست ملا، وہ کہنے لگا ایک ہفتہ پہلے، مولانا محمد سلطان ہزاروی کہنے لگے ایک ہفتہ پہلے میں لاہور میں آیا تھا، اس وقت میں جامعہ میں حاضر ہوا، حضرت حافظ ملت سے ملاقات ہوئی، جو معروضات پیش کرنی تھیں وہ کی، لیکن حضرت استاذ القراء سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو اس دن وہ کہنے لگے گزشتہ روز مجھے خواب میں ملے اور فرمانے لگے تو لاہور آیا سے تو میں نے ملے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ ہر ایک کی خبرگیری بھی فرماتے تھے، خیرخواہی بھی فرماتے تھے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس حوالے سے میں یہ مثال پیش کر کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ باہمی رابطہ پختہ کیجئے، اور فعال باڈی نہیں ہے تو اسے قائم کیجئے۔ دوسری گزارش یہ ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان 1958 میں جب یہاں بطور مدرس جامعہ نظامیہ میں تھے، اور حضرت محدث کبیر بانی جامعہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی علیہ رحمہ خود محتمم تھے، جامع مسجد آخری بس سٹاپ کرشن نگر کے لیے خطیب کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں کی انتظامیہ حضرت محدث کبیر کے پاس آئی، کوئی بندہ دے دیں۔ انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا تم چلے جاؤ۔ مفتی صاحب عرض کرنے لگے استاد جی میں خطیب نہیں گاتے، وہ بڑی مسجد ہے۔ اچھا عارضی طور پر چلے جاؤ، پھر کوئی بندہ ملے گا تو اسے بھیج دیں گے۔ وہ عارضی طور پر بھیجا ہوا بندہ یعنی مفتی اعظم پاکستان علیہ الرحمہ 5 سال وہاں پہ رہے، انتظامیہ کو کہتے رہے کوئی بندہ منتخب کر لو، میں تمہارے میدان کا بندہ نہیں ہوں، لیکن وہ کہیں آپ کو ہی رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محدث کبیر بانی جامعہ محدث اعظم پاکستان علیہ الرحمہ کے وصال پر جب جامعہ رضویہ فیصل آباد میں تشریف لے گئے اور یہاں کی نظامت کی ذمہ داری حضرت مفتی اعظم پاکستان کے کندھوں پر آئی، تو مفتی صاحب نے انتظامیہ سے کہا اب میں یہاں پہ خدمات سر انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ مفتی صاحب رات کو 2 بجے ٹیکسی کروا کے وہاں سے چھپے سے نکل آئے کہ انتظامیہ والے مجھے روکے نہیں، وہ بندہ جو عارضی طور پر گیا تھا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، کیا مفتی صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تھی؟ یہ ساری بات مفتی صاحب نے خود اپنی ڈائریوں میں درج فرمائی تھی، جو 2021 کے مفتی اعظم نمبر میں خصوصی شمارہ میں شائع ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب کے پاس جادو کی چھڑی تھی؟ نہیں، آپ فرماتے تھے صرف اتنی بات ہے کہ میں دروس قرآن و حدیث کی پابندی کرتا ہوں اور خطبہ جمعہ کی پابندی کرتا ہوں، بس اس کی وجہ سے لوگ میرے دیوانے ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا بحیثیت ناظم اعلیٰ مجلس علماء نظامیہ پاکستان، اگر آپ اپنی مساجد میں مختصر دروس کا یومیہ بنیادوں پہ اہتمام نہیں کرتے تو اس کا ضرور اہتمام کیجئے، اور اس کے لیے آپ
جامعہ کی طرف سے، مجلس کی طرف سے جو سوشل میڈیا کے ذریعے علمی مواد پیش کیا جاتا ہے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت حافظ ملت جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ جب خطبات نظامیہ 1444 چھاپنے کا ارادہ تھا تو میں حاضر ہوا استاذ گرامی کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے اور دعائے برکت کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ مفید ہوں گے، اور اللہ نے کرم فرمایا وہ مفید خواص اور منظور اکابر ہوئے۔ اب 1445 کے خطبات شائع ہونے کو جا رہے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے میں استاذ گرامی کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اب دعا فرما دیں اللہ انہیں پہلوں سے بھی زیادہ مفید فرما دے۔ تیسری بات، بہت سارے دوست کام کرنا چاہتے ہیں مگر اس وجہ سے شروع نہیں کرتے یا کر نہیں پاتے، میں اکیلا ہوں کیسے کروں گا، میں نے کافی کوشش کی ہے، کلہ بندہ کی کرے۔ میں ایک جملہ آپ کے گوش گزار کروں۔ حضرت محدث کبیر بانی جامعہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی علیہ الرحمہ اور معمار جامعہ مفتی اعظم پاکستان علامہ محمد عبد القیوم ہزاروی علیہ الرحمہ سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک نظامیہ والوں کی یہی ریت رہی ہے کہ یہ اکیلے نکلتے ہیں اور رب کارواں بنا دیتا ہے۔ آپ خود کو اکیلے مت محسوس کیجئے، اساتذہ کی دعائیں لینے کے لیے میدان میں آئیے، کام شروع کیجئے، مرکزی دفتر کی معاونت آپ کے ساتھ ہوگی، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی، حافظ ملت کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، مفتی اعظم پاکستان کی روح پرفتوح کی معاونت آپ کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ اکیلے خود کو مت محسوس کیجئے۔ میں حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کہوں، تازہ مثال دوں، کشمیر میں کچھ سال سے جمود تھا، تنظیمی جمود تھا۔ ایک نوخیز فاضل مولانا فدا رسول اٹھے، اکیلے اٹھے، جب ان کے کاموں کو دیکھا تو مولانا رفاقت حسین اور وہاں کے باقی احباب نے ان کی سرپرستی کی، اور اب اچھی خاصی ہلچل مچا رکھی ہے انہوں نے کشمیر میں تنظیمی حوالے سے۔ تو ایک ہی بندہ اٹھا تھا، بلکہ اگلی بات میں کروں تو شاید قبلہ سیالوی صاحب اس پر ناراض ہوں، کیونکہ سیالوی صاحب کی خواہش ہوتی ہے وہ نظر نہ آئے ان کا کام نظر آئے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، وہ نظر نہیں آ رہے ان کا کام نظر آ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے اجلاس میں، عاملہ کے اجلاس میں یہ طے پایا تھا کہ جامعہ میں کمپیوٹر لیب کو دوبارہ سے فعال کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ایکسپنسز ہیں، ایک پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے، اور ذمہ لگا قبلہ سیالوی صاحب کے کہ یہ جامعہ کے اندر کا معاملہ ہے، تو مجلس کی طرف سے آپ یہ کام کریں گے، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ وہ اکیلے نکلے، اور رب نے ایسا کرم فرمایا کہ انشاءاللہ آج ہی حضرت قبلہ حافظ ملت اس کمپیوٹر لیب کا افتتاح فرما دیں۔ تو اکیلا مت محسوس کیجئے، آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ نظامیہ کا یہ پرانی ریت ہے، اکیلا بندہ نکلتا ہے تو اللہ کریم کاروان بنا دیتا ہے۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ مجلس علماء نظامیہ پاکستان کی طرف سے جامعہ کا ترجمان مجلہ النظامیہ ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ 2015 سے اس کی اشاعت مجلس کے زیر اہتمام ہے۔ اس مجلہ نے کئی خصوصی وقی نمبر شائع کیے ہیں، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں استاذ القراء نمبر بھی منصہ شہود پر جلوہ گر ہو جائے گا۔ آپ سبھی حضرات اس کی سالانہ ممبرشپ حاصل کیجئے، اور مجلہ نظامیہ خود بھی پڑھیے، احباب تک بھی پہنچائیے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، 3-4 باتیں کوشش کی ہے ترتیب کے ساتھ ہوں تاکہ ذہن نشیں رہیں اور آپ ان پر عمل فرمائیں، اور یہ پیغام ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بعد میں ان فضلاء تک بھی پہنچے گا جو یہاں پہ موجود نہیں۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ جامعہ کے ساتھ وفا کیجئے، اور جامعہ کے ساتھ وفا سیکھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث حافظ ملت کی طرف دیکھیے اور استاذ القراء کی طرف دیکھیے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی جامعہ کے ساتھ وفا کی ہے اور ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ چھوڑا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔